دیکھیں، مذہبی رواداری یا بین المذاہب ہم آہنگی یہ کوئی متروک موضوع نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ ہم بعد میں سوچ رہے ہیں یا پہلے سوچ رہے ہیں، میرے خیال میں ہم ہمیشہ سے سوچتے رہے ہیں، اور جو فکر مند ذہن ہیں وہ ہمیشہ سے سوچتے ہیں، اور لائک مائنڈڈ لوگ ہمیشہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم آہنگی ہو، اور اس کا تعلق کسی ایک خاص مذہب سے بھی نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے مسلمان اکثریت میں ہیں۔ مسلمانوں کی جو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہیں وہ اپنی اقلیتوں کے لیے بڑی واضح ہیں، اور صرف قرآن کی بات ہی نہیں کہ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی کسی ایک شخص کو قتل کیا، ایک انسان کو، تو ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ لیکن خاص طور پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اقلیتوں کے لیے اور ذمیوں کے لیے، جو گورنمنٹ کا ٹیکس دیتے ہیں اور معزز شہری کے طور پر ایک اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو شریعت کی زبان میں معاہد کہا جاتا ہے، کہ وہ ایک معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں، کہ وہ ان کی جان مال کا تحفظ جو ہے وہ صرف ریاست کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی۔ پھر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ صرف یہ بات قتل کرنے کی نہیں ہے، کسی بھی طرح کی زیادتی کی ہے، کسی بھی طرح کی زیادتی کوئی شخص کسی کے اوپر کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی شدید اور سخت قسم کی وعید بتائی ہے۔ مثلاً ایک حدیث کے اندر، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار ہو کے سنو، من ظالم معاہدا، کسی نے اگر کسی معاہد کے اوپر ظلم کیا، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اوپر ظلم کیا، او انتقصہ، یا اس کو کوئی نقصان پہنچایا، یا فرمایا کہ او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر کوئی وزن ڈالا، اس کو تکلیف دی، او اخذ منہ شیئا، یا اس کی کوئی چیز لے لی، بغیر طیب نفس، اس کی مرضی کے بغیر، یعنی کسی بھی طرح کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اس اقلیت کے فرد کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف لڑوں گا قیامت والے دن۔ یعنی اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس اقلیتی فرد کا وکیل فرما رہے ہیں جس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی زیادتی ہوتی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ساتھ اگر شامل کر لیں تو آپ نے فرمایا من قتل معاہدا، اگر کسی نے کسی کے، اچھا قاتلہ کا مطلب صرف قتل کرنا، مارنا نہیں ہوتا، قاتلہ کا معنی لڑائی لڑنا بھی ہوتا ہے۔ من قاتل معاہدا، کوئی اگر کسی معاہد کے ساتھ لڑتا ہے، اب وہ لڑائی ظاہر اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اگلی بات ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ لڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ جنت کے لیے لڑتے ہیں، آپ اندازہ کریں یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو جنت کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اقلیتوں کے خلاف ایسا کوئی اقدام کرے گا تو اس کو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور ساتھ فرما دیا ان ریحہ توجد من مسیرت 40 عاما، کہ 40 سال کی مسافت تک خوشبو جنت کی آئے گی، لیکن ایسے شخص کو جو کسی ذمی کے ساتھ یا معاہد کے ساتھ لڑتا ہے اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ وہ اس قدر یعنی وعید ہے۔ تو میں نے جو بات میں نے عرض کی کہ نہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس طرح کا کوئی ابہام ہے، اور نہ ہی کسی دوسری جو ہماری ڈیوائن ٹریڈیشنز ہیں یا جتنے بھی مذہبی روایات ہیں، کسی کے اندر بھی کوئی کسی قسم کا ابہام موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں، توجہ بھی ہمیشہ رہی ہے۔ اس کے اوپر یونیورسٹیوں کے اندر کام ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ریسرچ کی جا رہی ہے، تھیسز لکھے جا رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مجرمانہ ذہنیت ہر جگہ پہ موجود ہوتی، اور جب کبھی وہ مجرمانہ ذہنیت ابھرتی ہے تو اس کو سنب کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں، کسی جرم کو روکنے کے لیے دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ایک تو اللہ کا خوف ہے، کسی کے اندر اللہ کا خوف ہو تو وہ اس کو جرم کو روک دے، وہ مجرم۔ دوسری چیز ہے قانون کا ڈنڈا، قانون اگر سختی سے عمل کرے تو وہ مجرم کو جرم سے روک سکتا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں موجود نہ ہوں، یا اللہ کا خوف نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ امپلیمنٹ نہ ہو رہا ہو، تو پھر مجرم کو جرم سے کوئی نہیں روک سکتا، پھر وہ ہر جگہ پہ مجرم، اور مجرم ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ مجرم ہوتا ہے، اس کو مجرم سمجھنا چاہیے۔
یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے ہمیشہ سے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے کہ کوئی مسلمانوں میں سے کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو پوری مسلمان کمیونٹی کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک طرح کی مظلومیت ہے اور ظلم ہے جو مسلمانوں کو پوری کمیونٹی کو ایک دم جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے. اگر کوئی مسیحی جرم کرے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ ساری مسیحیت کو آپ مجرم قرار دے دیں یا مسیحی کمیونٹی کو مجرم قرار دے دیں. یا کوئی ایک سکھ مجرم ہے جرم کرتا ہے تو مجرم کو اس حد تک رہنے دینا چاہیے. اور جرم ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر کمیونٹی میں مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سنب کرنا ضروری ہے. اب جہاں تک سانحہ جڑاں کی بات ہے، 4 جرائم واقع ہوئے ہیں. ہمیں سب کو اپنے ذہن کھول لینے چاہیے. 4 جرائم وہاں پہ واقع ہوئے ہیں. سب سے پہلا جرم قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کا جرم واقع ہوا. وہ اگرچہ اس کے اندر بہت سارے سوال ہیں، ifs اینڈ بٹس ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ کسی نے اگر جرم کرنا ہو، گستاخی کرنی ہو تو وہ اپنی تصویریں تو نہیں لگائے گا، وہ اپنی تصویریں لگا کے اپنے نام لکھ کے تو نہیں رکھے گا. یقیناً ان کے ساتھ بھی کسی نے وہ جو ابھی مسیح بھائی کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی تیسرا ہاتھ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. وہ ہمیں لڑانے کے لیے کوئی تیسرا ہاتھ ہو سکتا ہے. یا پھر جو اب خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کہ ان کی آپس کی 2 لوگوں کی لڑائی تھی اور کسی ایک نے دوسرے کو پھنسانے کے لیے یہ کیا. جس نے بھی کیا ایک جرم سرزد ہوا. اس جرم سرزد ہونے کے بعد قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا. قانون حرکت میں نہیں آیا، وہاں کی انتظامیہ نے مجرمانہ غفلت کی ہے. یہ دوسرا جرم وقوع پذیر ہوا ہے کہ وہاں پہ جو قانون حرکت میں نہیں آیا. قانون اس وقت حرکت میں آ جاتا تو جو تیسرا جرم واقع ہوا ہے، اتنا بڑا سانحہ جس کو آج ہم سانحہ جڑاں والا کہہ رہے ہیں، یہ سانحہ کسی صورت رونما نہ ہوتا اگر دوسری سطح پر اس انتظامیہ اپنا کردار ادا کرتی. پھر ظاہر ہے اس کے بعد جو اشتعال انگیز لوگ ہوتے ہیں، وہ مجرمانہ ذہنیت کی بات میں نے عرض کی کہ ہر جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں. اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کسی خاص مسلک کے لوگوں نے مساجد سے اعلانات کروائے ہیں کہ نکلو، اور نکل کے جناب یہ تو کوئی جہاد کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ فلاں ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے جنت کمانے کے لیے سب نکل آتے ہیں، اور یہ جو مسکنسیپشن ہے، لوگ سمجھتے بھی نہیں، شریعت کے عالم بھی نہیں ہوتے، اور پھر وہ جنت کمانے کے لیے جہنم کمانے کی راستے پہ چل پڑتے ہیں. اور کوئی شریعت کے اندر ایسی کوئی تعلیمات موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو جہاد قرار دیں یا اس طرح کا. لہٰذا یہ تیسرا جرم واقع ہوا ہے، جو گھر جلائے گئے، جو چرچز جلائے گئے. اور اس کے اندر اب یہ 3 سطح کے جو جرائم ہیں، ان تینوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اس میں کسی مذہب کا کسی کا بھی کوئی ابہام نہیں ہے. ان مجرموں کو پکڑنا چاہیے، اور اس میں چاہے انتظامیہ ہے، چاہے وہ پہلے گستاخی کرنے والے ہیں، اور چاہے اس کے بعد گھر جلانے والے لوگ ہیں، سب کو پکڑنا چاہیے. لیکن ایک چوتھا جرم اب پھر وقوع پذیر ہو رہا ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے اور اس کو کوئی نہیں روک رہا. وہ یہ ہے کہ بے گناہوں کو پکڑ دھکڑ جاری ہے، اور ایسے خام خواہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. جیو فینسنگ، جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اس کو بھی پکڑ لیا. 9 سال کا ایک نابینا بچہ پکڑ لیا گیا ہے اور اس کو باقاعدہ بیڑیاں ڈالی گئی ہیں. تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے. لہٰذا جو 3 جرائم پہلے ہو گئے ہیں، ان 3 جرائم کے جتنے بھی مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ہمارے یہ سیمینارز نہ پہلے پرانے کبھی ہوئے ہیں نہ اب پرانے ہوں گے، ہم یہ کرتے رہیں گے. لیکن یہ سیمینارز مجرم کی مجرمانہ ذہنیت کو ختم نہیں کر سکتے اور اس کو جرم سے نہیں روک سکتے. جرم سے روکنے کے لیے ایک تو ہم اللہ کا خوف ڈال دیں اس میں کہ اس کو اپنی عاقبت کا خوف ہو، یا پھر دوسرا ایک قانون جو ہے اپنی زبردستی اپنی قوت کے ساتھ مجرم کو روکے. تو قانون نے روکنا تھا، مجرمانہ غفلت ہوئی، سانحہ رونما ہوا. اب وہی قانون ایک اور ظلم کر رہا ہے کہ بے گناہوں کو پکڑ رہا ہے. جو ملوث ہیں اس واقعے کے اندر وہ مجرم ہیں، ان کو پکڑا جانا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا دینی بلکہ ٹانگ دینا چاہیے. اور پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ اگر اس طرح کا واقعہ کوئی ہوتا ہے تو پاکستان کا قانون وہ اس طرح سے حرکت میں آتا ہے، اور آگے تاکہ آئندہ کبھی اس طرح کا واقعہ نہ ہو. لیکن بے گناہوں کو پکڑنا اور بے گناہوں کو پکڑ کے، بلکہ یہ تو قانون کے خلاف ایک مزید ذہنیت پیدا کرنے والی بات ہے کہ لوگ قانون کے باغی ہو جائیں گے. کہ آپ جب ان ایسے لوگوں کو جیو فینسنگ کے ذریعے سے، آپ نے ویڈیو میں کوئی جو بندہ نظر آیا، ایک آدمی جو صحافی ہے وہ وہاں پہ کوریج کے لیے گیا، وہ بھی پکڑا گیا، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انتظامیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس موقع پر ہمارا پیغام ان تک بھی پہنچنا چاہیے کہ جو مجرم ہیں ان کو پکڑو، اور جو مجرم نہیں ہیں ان کو پکڑ کر، جو بے گناہوں کو پکڑ کر ایک اگلے چوتھے اور 5ویں جرم کا جو ہے وہ اعادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مذہبی رواداری کو
اگر آپ نے رواج دینا ہے اور مذہبی رواداری کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ہر طرح کے ظلم کی مخالفت ہونی چاہیے اور ہر طرف سے ہونی چاہیے اور اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے.